نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی، یکتائی تنہائی، بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات بابرکات کے لیے ہے. درود و سلام سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، سید الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کی دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ماہ رمضان سے فائدہ کیسے اٹھائیں. ماہ رمضان کی آمد ہے، زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہمارا رمضان میں ہوگا. ماہ رمضان ماہ سیام ہے، ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، ماہ رمضان ماہ قیام ہے، ماہ رمضان ماہ غفران ہے، ذکر و اذکار کا یہ مہینہ ہے، تسبیح و تحلیل کا یہ مہینہ ہے، دعا و مناجات کا یہ مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا یہ مہینہ ہے، جود و سخا کا یہ مہینہ ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہی وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہی وہ مہینہ ہے جس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں دنیا کی سب سے مقدس و محترم کتاب قرآن نازل ہوا. یہی وہ مہینہ ہے جس میں تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم نازل کیے گئے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں رب ذوالجلال لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. یہی وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت یہ ہے کہ اسلامی سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی مہینے کا نام قرآن میں آپ کو رمضان کے سوا نظر نہیں آئے گا. صرف رمضان واحد مہینہ ہے جس کا تذکرہ رب ذوالجلال نے اپنے کلام مقدس میں اس کے نام کے ساتھ کیا ہے: شہر رمضان الذی انزل. صرف رمضان کے مہینے کا نام قرآن میں آیا ہے، باقی 11 مہینوں کا نام آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. تو یہ وہ مہینہ ہے میرے محترم بھائیوں، یہ مہینے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. یہی وجہ ہے ہمارے اسلاف 6 مہینے سے دعا کرتے تھے: اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تعالی ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما. پھر جب رمضان کا مقدس مہینہ پورے آب و تاب کے ساتھ آتا،
بھرپور عبادتیں کرتے، پھر رمضان میں جو کچھ عبادتیں کیے ہیں 6 مہینے اس کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ہم بھی رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سال کا رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، موضوع ہے ماہ رمضان سے کیسے فائدہ اٹھائیں۔ ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ماہ رمضان میں بہت ساری عبادتیں جمع ہوتی ہیں، لیکن سب سے اہم عبادت جو رمضان میں کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے رمضان معروف ہے، مشہور ہے، مسلمان بھی جانتے ہیں، دشمنان اسلام بھی جانتے ہیں، اعداء اسلام بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ تو سب سے اہم عبادت رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ہے۔ رب ذوالجلال نے رمضان کے 30 یا 29 روزے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ نے بات کیوں کہی؟ تاکہ مسلمان کو روزہ رکھنے میں ہمت آئے، جذبہ آئے، عزم آئے، یعنی مسلمان کو روزہ رکھنے میں آسانی ہو۔ کیونکہ جب ایک بندے کو پتا چلتا ہے میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ نیا کام نہیں ہے، بلکہ مجھ سے پہلے والے لوگوں نے بھی کیا ہے، جب وہ بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، اپنے خواہشات نفس کو کچل سکتے ہیں، تو میں بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان پر روزے رکھنا آسان ہو جائے اس لیے جملہ استعمال کیا کما کتب علی الذین من قبلکم، اور روزے کا مقصد بیان فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ، یعنی پوری حدیث ہے کہ ارکان اسلام 5 ہے، ان میں سے ایک اہم رکن روزہ ہے۔ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جو آدمی رمضان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے یا رمضان کا استہزاء کرتا ہے کہ غریبوں کا طریقہ ہے، ویسے بچانے کے لوگ جو ہے روزے رکھتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی مسلمان کہاں ایسی بات بولتا ہے یا رمضان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پہلے توبہ کرنے کا حکم دیا جائے گا، اسلامی حکومت جہاں پر ہے توبہ قبول نہیں کرتا ہے تو گردن مار دی جائے گی، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ کفن پہنا جائے گا، نہ غسل دیا جائے گا، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، بلکہ اسے گڑھا کھود کر کے پھینک دیا جائے گا۔ یہ رمضان کی فرضیت کا انکار کرنے والوں کا انجام ہے۔ اور جہاں تک بات ہے جو مسلمان سستی، کاہلی، لاپرواہی سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتے ہیں۔ امام ذہبی علیہ الرحمہ کتاب الکبائر کے اندر فرماتے ہیں جو بھی مسلمان آدمی رمضان کا روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے وہ آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور ایسا آدمی زانے سے بدتر ہے، ایسا آدمی ظالم سے بدتر ہے، ایسا آدمی شرابی سے بدتر ہے، بلکہ اہل علم نے اس کے اسلام کو شک کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ ملحد ہے، بعض نے کہا کہ وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں رمضان مبارک کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ آپ کو یا ہم کو چوائس نہیں دی گئی ہے کہ اگر رکھنا چاہے تو رکھو، چھوڑنا چاہے تو چھوڑو، نہیں، ہم پر رکھنا ہی رکھنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ رمضان کے پورے مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمان رمضان کے روزے ترک کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے ان کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا ہے، گزر بھی جاتا ہے، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ بہت سارے نوجوان ماشاءاللہ دیکھنے میں لحیم شہیم، موٹے تازے، لمبے چوڑے، لیکن رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، روزہ خوری کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔
میرے بھائی ذرا غور کیجئے کہ آپ ماکل حلال سے کمزور نہیں ہو رہے ہیں، اکل حرام کی وجہ سے کمزور ہو رہے ہیں، سگریٹ پینے کی وجہ سے، گٹکا، بیڑی اور دیگر نشیلی چیزیں کھانے کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے آدمی۔ ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ گرمی زیادہ ہے، روزے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایگزام کی وجہ سے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے ہیں، ایگزام کے دنوں میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ایگزام کی تیاری کیسے کریں گے۔ ایک خیر القرون کی ماں تھی جو خود بھی روزہ رکھتی تھی، اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتی تھی، اور جب بچے بھوک سے بلک کر رونے لگتے تھے، کھلونا دے کر کے ان کا روزہ پورا کرواتی تھی۔ اور آج کی ماں بچہ اپنے شوق سے روزہ رکھنا چاہتا ہے، ماں روکتی ہے کہ بیٹا روزہ رکھے گا تو ایگزام کی تیاری کیسے کرے گا، روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، بڑا ہونے کے بعد رکھ لینا۔ میرے بھائیوں، ہم غلط تربیت کر رہے ہیں، اپنے اولاد کو جہنم کا راستہ دکھلا رہے ہیں، گمراہی کا راستہ دکھلا رہے ہیں۔ اپنے اولاد کی صحیح رہنمائی کیجئے، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کیجئے۔ تو جتنے ہیلے بہانے ہیں، بعض لوگ چھوٹی چھوٹی بیماری، تھوڑا سا بخار ہو گیا، تھوڑا سا نزلہ ہو گیا، تھوڑی سی کھانسی ہو گئی، تھوڑی سی ایسیڈیٹی ہو گئی، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ جان بوجھ کر کے سفر پر نکلتے ہیں۔ دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں آپ، لیکن اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے یہ لنگڑے ہیلے بہانے سب چھوڑیے، رمضان مبارک کا روزہ رکھیے۔ خیر القرون میں ہمارے اسلاف گرمی کے مہینے میں بھی روزہ رکھتے تھے، نفلی روزہ، اور روزہ رکھ کر کے گھروں میں نہیں بیٹھے رہتے تھے، بلکہ کام کاج بھی کیا کرتے تھے۔ نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مدینے سے باہر نکلے، ان کے ساتھیوں سمیت مدینے کے باہر نکلے، کھانے کے لیے دسترخوان بچھا رہے تھے۔ ایک چرواہا بکریوں کو چراتا ہوا وہاں سے آ رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا، چنانچہ عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا کہ ہلم یا راعی، ہلم یا راعی، اے چرواہے آ ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جا، کھانے کے لیے بلایا۔ چنانچہ چرواہے نے کہا انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اتنی سخت دھوپ ہے، اتنی سخت گرمی ہے، لو چل رہی ہے، تم روزہ رکھے ہو اور اوپر سے بکریاں چرا رہے ہو۔ چنانچہ چرواہا کہنے لگا کہ میں ان اوقات کو، ان دنوں کو غنیمت سمجھتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا امتحان لینا چاہے، چنانچہ اس سے کہا کہ تیرے پاس اتنی ساری بکریاں ہیں، ایک بکری ہمیں دے دے، ہم اس کی قیمت بھی دیں گے اور گوشت بھی دیں گے، جس سے تو روزہ کھول لینا۔ چنانچہ چرواہے نے کہا کہ یہ میری بکریاں نہیں ہے، میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں اپنی طرف سے تصرف نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اگر ایک بکری، تیری پہلی بات تو تیرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا، پتہ چل بھی گیا تو کہہ دینا کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ ویسے ہی چٹانوں میں، پہاڑوں میں بکریاں گم ہوتی رہتی ہے۔ تو اس وقت چرواہا کہنے لگا این اللہ، این اللہ، یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ یعنی میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سارے جہاں کا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد یہی تقوی ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تنہائی میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی کب پیدا ہوگا؟ جب ہم روزہ رکھیں گے۔ یہی مقصد ہے لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جیسے چرواہے کے اندر تقوی پیدا ہو گیا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر مدینہ آئے۔ مدینہ آنے کے بعد اس کے مالک کا پتہ کیا، اس سے غلام کو خرید لیا، بکریوں کو خرید لیا، غلام کو آزاد کر دیا، بکریاں گفٹ میں دے دی۔ یہ پورا تفصیلی واقعہ بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس کی پوری تفسیر یہاں پر بہترین انداز سے ہوتی ہے کہ آدمی کو روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ کہ تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اور متقی کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ مشکلوں سے نکلنے کے راستے ہموار کرتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسے جگہ سے اسے رزق دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ یہاں پر دیکھیں کتنا بہترین صلہ اسے ملا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے اسلاف تھے
جو سخت گرمیوں میں روزہ رکھ کر کے بکریاں چراتے تھے، جھوٹے عذر نہیں بناتے تھے. یہ بجلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا. آج الحمدللہ ہمارے پاس فین ہے، ہمارے پاس کولر ہے، ہمارے پاس اے سی ہے، اور ہم جو ہے روزہ رکھ کر کے انہی کے درمیان بڑھتے ہیں، باہر بھی نہیں جاتے ہیں. ہمارے صحابہ کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں یہ ساری سہولیات نہیں تھی. ہم روزہ رکھ کر کے ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر کے روزہ چھوڑ رہے ہیں. ایک وہ ہمارے اسلاف تھے جو گرمیوں میں روزہ رکھتے تھے اور کام کاج بھی کیا کرتے تھے. اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم بڑا سخت کام کرتے ہیں. یہ صحابہ کون سا کام کرتے تھے معلوم ہے؟ الحمدللہ ہم لوگ آفسوں میں بیٹھ کر کے کام کر رہے ہیں، ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر کے کام کر رہے ہیں. ہمارے صحابہ کھلے آسمان کے نیچے کام کرنے والے بکریاں چراتے تھے، لوہار کا کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، لیکن کبھی روزہ نہیں چھوڑے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ابھی کی غذا بہت ملاوٹی ہو گئی، آدمی کمزور ہوتا ہے. صحابہ کی زمانے کی غذا بہت اچھی تھی، اس لیے پورے روزے رکھتے تھے. میرے بھائی، آج ہم جتنی طاقتور غذا کھا رہے ہیں، صحابہ ایسی غذائیں نہیں کھاتے تھے. آج ہم دودھ پیتے ہیں، دیسی گھی کھاتے ہیں، خشک میوہ جات ڈرائی فروٹ جسے کہا جاتا ہے وہ کھاتے ہیں. صحابہ کا کھانا کیسا تھا؟ اٹھاؤ تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، غزوہ تبوک کی سیرت، غزوہ تبوک کے حالات پڑھو. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر ہم جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلے ہیں. کھانا ختم ہو چکا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی لکڑیوں سے پتے جھڑا کر کے پانی میں ڈبو کر کے کھایا کرتے تھے. اور کبھی ہمارے ہونٹ سو جاتے تھے اور اتنی زیادہ مقدار میں ہم کھاتے کہ بکری کی طرح مینگنیاں کرتے تھے. اور پانی آج ہمارے پاس الحمدللہ ہر قسم کا پانی ہے. آج ہم جو ہے سادہ پانی نہیں پی رہے ہیں، ہم جو ہے بالکل جو ہے اچھا پاکیزہ پانی، صاف پانی پی رہے ہیں. بسلری کا پانی پیتے ہیں، فلٹر کا پانی پیتے ہیں. صحابہ کیسا پانی؟ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اتنا صاف شفاف پاکیزہ پانی پی رہے ہیں، پھر بھی ناشکری. صحابہ کیسے پیتے تھے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر پانی نہیں مل رہا تھا، اونٹ ذبح کیے جاتے، ان کے گوبر سے دونوں ہاتھوں کے درمیان چھوڑا جاتا. گوبر سے جو پانی نکلتا تھا وہ پانی پی کر کے ہم زندگی گزاریں. اللہ اکبر! ایسے اللہ نے نہیں کہا رضی اللہ عنہم رضوان. بڑی قربانیاں ہیں ہمارے صحابہ کی. بہرحال ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن بات دوسری طرف چلی جائے گی. صحابہ کے پاس کھانے پینے کا برابر انتظام نہیں تھا، اتنی ساری سہولیات نہیں تھی. ہم سے زیادہ ہارڈ ورک کیا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی عبادت سے پیچھے نہیں رہتے تھے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عبادت سے پیچھے نہ رہے. ہر انسان پر، ہر بالغ آدمی اور عورت پر جس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، وہ رمضان مبارک کے روزے رکھے. روزہ خوروں کے لیے عبرتناک انجام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. نبی نے فرمایا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، اسے ابن حبان کی حدیث ہے، ان کے لیے اللہ نے خصوصی عذاب رکھا ہے. خصوصی عذاب کیا ہے؟ انہیں الٹا لٹکایا جائے گا، ان کے جبڑے چیر دیے جائیں گے اور جو ہے وہ پکارتے رہیں گے، چیختے رہیں گے. چنانچہ ایسے یہ کن لوگوں کا انجام ہے؟ چنانچہ نہیں فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، فرشتے میرے پاس آئے، مجھے جو ہے ایک پہاڑی کے پاس لے گئے، کہا چڑھیے. میں نے کہا نہیں چڑھ سکتے. فرشتوں نے کہا کہ ہم سہولت پیدا کریں گے. ہم پہاڑی کے اوپر گئے، چیخ و پکار آ رہی تھی. میں نے پوچھا کس کی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ جہنمیوں کی آواز ہے. پھر ہم ایسی جگہ پہنچے جہاں پر کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا تھا، ان کے جبڑے چیر دیے گئے تھے. میں نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر وقت سے پہلے افطار کرتے تھے. علامہ البانی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو روزہ رکھ کر وقت سے پہلے افطار کرتے ہیں. جو لوگ سرے سے روزہ ہی نہ رکھتے ہیں تو ان کا کتنا خطرناک انجام ہوگا، ان کے لیے کتنی خطرناک سزا ہوگی. اس لیے پیارے بھائیو، روزہ رکھیے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، نہ رکھنے کے بہت سارے نقصانات ہیں. اسی طرح دوسرا عمل ہمیں جو اس مہینے میں کرنا ہے، فرائض کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے. ہر مسلمان پر 24 گھنٹے کے اندر، دن و رات کے اندر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے. مردوں پر مسجد میں، عورتوں پر گھروں میں، ہر حالت میں نماز فرض ہے.
ہر حالت میں آپ حالت امن میں ہے، حالت جنگ میں ہے، حالت صحت میں ہے، حالت مرض میں ہے، آپ گاؤں میں ہے، سفر میں، کہیں پر بھی میدان جنگ میں ہے، دشمن آپ کا خون کا پیاسا ہے، آپ کی لاپرواہی جان کو دھوکہ بن سکتی ہے، تلواروں کی جھنکار سنائی دیتی ہے، نیزے پھینکے جا رہے ہیں، بم بارود برسائے جا رہے ہیں، پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز خوف سے کہا جاتا اللہ نے کہا کہ ایسے وقت میں نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لیجئے، طریقہ تھوڑا الگ ہے لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی رمضان کے روزے تو رکھ لیتے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا روزہ قبول ہوگا نہیں ہوگا؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے لیکن فرائض کا اہتمام نہیں کرتا ہے، ایسے آدمی کا روزہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم روزے بھی رکھیں اور نماز کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ روزے سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ مہینے میں ایک مرتبہ رمضان آتا ہے جبکہ نماز ہر دن فرض ہے۔ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصی طور پر سنن راتبہ یعنی فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، بعد میں 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، 12 رکعت سنن راتبہ یا سنت موقدہ جن کو کہا جاتا ہے۔ موقدہ فائدہ کیا ہے؟ جنت میں گھر تیار ہو جائے گا۔ اسی طرح تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، تراویح کا اہتمام اللہ کے نبی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو آدمی امام کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرتا ہے اسے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا بہترین موقع ہے نیکیاں کمانے کا، لیکن ہم نیکیاں ضائع کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پیر دکھتے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے اندر ہماری تراویح ختم ہو رہی ہے، ہمارے پیر دکھ رہے ہیں، وہی ہم ہوٹلوں میں، چوراہوں پر، نکڑوں پر 3 گھنٹے ٹھہر کر کے بکواس کرتے ہیں، گفتگو شنید کرتے ہیں، بے جا گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہمارے پیروں میں درد نہیں ہوتا ہے۔ درد کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے بعد درد ہوتا ہے۔ صحابہ سحری کے وقت تک تراویح کا اہتمام کیے ہیں، ہم 1 گھنٹے کی تراویح نہیں پڑھ سکتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، 120 سال کی عمر ہو چکی ہے، 120 سال کی عمر میں بھی مسجد میں جا کر کے امام کے پیچھے وہ تراویح کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب 120 سال کا بوڑھا آدمی تراویح پڑھ سکتا ہے تو ہم 30، 35، 40، 50 سال کے نوجوان یا بوڑھے تراویح کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ فرق کیا ہے؟ محبت کا فرق ہے۔ وہ رب سے سچی محبت کرنے والے تھے، ہم صرف دعویٰ کرنے والے ہیں۔ سچی محبت رب سے کیجئے، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے سب سے مقدس محترم کتاب نازل کی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ نے کہا کہ رمضان مقدس و محترم مہینہ ہے جس میں سب سے معزز مقدس کتاب قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ ھدی للناس، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلانے کے لیے، صحیح راستہ بتلانے کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کی تعویذ گنڈے بنانے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا گیا، مردوں پر پڑھنے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا گیا، جزدانوں میں سجا کر کے چھتوں پر رکھنے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا گیا ہے، پھال نکالنے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا گیا ہے، دکان و مکان کی اوپننگ کے وقت قرآن پڑھنے کے لیے، قرات کرنے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا گیا۔ کیوں نازل کیا گیا ہے؟ ھدی للناس، جنت کا راستہ بتلانے کے لیے، صحیح راستہ بتلانے کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے۔ میرے بھائی قرآن کے بہت سارے فضائل ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو 1 حرف پڑھتا ہے قرآن کا 10 نیکیوں سے ملتے ہیں۔ قرآن میں کئی حروف ہے اور نبی نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے سب سے بہترین انسان ہے۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، نبی نے یہی فرمایا کہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے قرآن قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گا۔ یہ لوگوں کے دھوکے میں مت آؤ، یہ دھوکہ دینے والے فراڈی لوگ جو سفارش کا ٹھیکہ لے کر رکھے ہوئے ہیں، کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ڈھونگی باباؤں کے پیچھے، صاحبوں کے پیچھے، پیروں مرشدوں کے پیچھے مت پڑیے،
اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کی سفارش کرے تو قرآن پڑھیے. نبی کا فرمان اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن اس کی سفارش کرے گا. اور صاحب قرآن سے اللہ کہتا ہے اقرأ وارتقی، اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جاؤ. قرآن ہمارے عروج و زوال کا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. رب ذوالجلال نے اس کتاب انقلاب پر ایمان لانے کی وجہ سے بعض لوگوں کو عزت و سربلندی عطا کی، عروج عطا کیا. وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، اور بعض لوگوں کو اس کتاب انقلاب کو پتے پشت ڈالنے کی وجہ سے ذلیل و رسوا کیا. آج ہماری شان و شوکت کا ڈنکا نہیں بجتا ہے. آج ہم ذلیل و رسوا ہے. اس کا مقصد کیا ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، جاننے کی کوشش کیجئے. اتنے افسوس کی بات، رونے کی بات ہے، ہندوستان کے اندر ایک کتے کا بچہ ہی مرتا ہے، میڈیا والے اس کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، اس کے انصاف کے لیے آگے آتے ہیں، اور جو مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے قتل کرتے ہیں، اس پر افسوس کرنا تو دور کی بات ہے. قاتلوں کا پھولوں کے ہار کے ذریعے اور مٹھائی کے ذریعے استقبال کیا جاتا ہے. آج یہ ہماری حالت کیوں بھی ہے؟ بدر کی سرزمین کیسی سرزمین ہے؟ یہاں پر کس کی حکومت کی، کس کی شان و شوکت تھی؟ آج جو ہمارے سامنے سینہ تان کے چل رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، ان کی کیا اوقات تھی؟ بدر کی تاریخ آپ پڑھے پتا چلے گا. لیکن آج ہمارے حالات بدل گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بآخرین. باتیں بہت ہے، وقت کم ہے میرے بھائیو. ہم قرآن سے جڑ جائے. جب تک ہم قرآن سے جڑے رہے، دنیا میں ہماری شان و شوکت تھی، ہماری سلطنت تھی، ہمارا اقتدار تھا، اختیار تھا، غلبہ تھا، تنتنا تھا. کب؟ جب تک ہم قرآن سے جڑے رہے، قرآن پر عمل کرتے رہے. جیسے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم فٹ بال بن گئے. ہر کوئی ہم کو مار رہا ہے. قرآن سے جڑ جائیے. یہی وجہ ہے اسلاف قرآن کے مہینے میں زیادہ سے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے تھے. امام زہری فرماتے رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ، لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے. امام مالک علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے، جنہیں امام دارالہجرہ کہا جاتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ساری مشغولیات کو ترک کر دیتے، درس حدیث بند کرتے، فتویٰ دینا بند کر دے، علم مجلس منعقد کرنا بند کر دیتے، اور کہتے ہاذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن میں مصروف ہو جاتے. امام شافعی علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے رمضان کے مہینے میں 60 قرآن ختم کیا کرتے تھے. امام بخاری، حافظ ابن حجر اسقلانی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں. امام قتادہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. رمضان کے شروع کے ایام میں آخری عشرے کو چھوڑ کر کے 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، اور آخری عشرے میں روزانہ قرآن ختم کرتے تھے. یہ ہمارے اسلاف کا عمل تھا. آج ہماری حالت کیا ہے؟ چند سالوں پہلے مسلمان کم سے کم رمضان کے مہینے میں 1 مرتبہ تو قرآن ختم کرتے تھے. لیکن جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ آیا، موبائل کا زمانہ آیا ہے، ایک پارہ ختم کرنا مشکل ہو گیا ہے. یہاں پر ایک اعتراض آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ قرآن 3 دن سے پہلے ختم کرنا منع ہے. پھر اتنے بڑے بڑے محدثین، مفسرین، فقہاء، ائمہ جن کی دنیا تقلید کرتی ہے، کہ ان کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی، یہ لوگ حدیث کے خلاف کیوں کیے؟ تو امام ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو 3 دن سے پہلے ختم قرآن سے منع کیا گیا ہے وہ عام دنوں میں منع کیا گیا ہے. البتہ فضائل والے ایام میں جیسے رمضان میں 3 دن سے پہلے قرآن ختم کرتے ہیں، اسی طرح مقدس مقامات پر جیسے مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر، مسجد نبوی، مسجد اقصی میں، یہاں پر 3 دن سے پہلے قرآن ختم کر سکتے ہیں. جو منع کیا گیا حدیث میں وہ صرف عام دنوں میں منع کیا گیا ہے. رمضان کا مہینہ اور اسی طرح مقدس مقامات اس سے مستثنا ہے، یہاں پر 3 دن سے پہلے قرآن ختم کر سکتے ہیں. یہ بعض علماء نے جواب دیا ہے. لیکن ہم تو جو ہے پہلے ہی ہم قرآن کم پڑھتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں. کم سے کم ہمیں 1 قرآن تو ختم کرنا چاہیے، یعنی 3 دن کے بعد ہی قرآن ختم کرنا چاہیے. اسی طرح یہ مہینہ دعا و استغفار کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے رمضان کے مسائل بیان کی. شہر رمضان الذی، جو دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آیتیں ہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین
رمضان کے مسائل بیان کر رہا ہے. بیچ میں اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. اللہ رب العالمین یہاں پر جو ہے دعا کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد رمضان کے مسائل بیان کیے. مفسرین نے اس سے استدلال کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ نے بیچ میں اسے تذکرہ کیا ہے, اس کا ذکر کیا ہے. میرے بھائیو, رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر دعائیں کرنا چاہیے, کیونکہ دعا کیجئے, کیونکہ دعا عبادت ہے, عبادت کا مقصد ہے, عبادت کی روح ہے. دعا کیجئے کیونکہ اس سے تقدیر بدلتی ہے, دعا کیجئے کیونکہ اس سے انقلاب آتا ہے, دعا کیجئے کیونکہ اس سے فیصلے بدل جاتے ہیں, دعا کیجئے کیونکہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا کرنا سکھایا ہے. دعا کیجئے کیونکہ یہ ایسی عبادت ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. نماز کا وقت مقرر, روزے کا وقت مقرر, زکوٰۃ کا وقت مقرر, حج کا وقت مقرر, قربانی کا وقت مقرر, لیکن دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. میرے بھائیو, ہر انسان کی زندگی میں کبھی کبھی نہ کبھی ایسے حالات آتے ہیں جس میں وہ کسی سے کھل کر بات نہیں کر سکتا ہے, کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا ہے. اس وقت دل سے ایک آواز نکلتی ہے, ابھی بھی ایک دربار کھلا ہے, ابھی بھی ایک دروازہ کھلا ہے, وہاں پر جا. دربار الہی میں جبین نیاز خم کر سر بسجود ہو, آسمانوں کی طرف یا تو ہاتھ اٹھا اور کہے یا ربی یا ربی. اللہ رب العالمین تیری پریشانیوں کو دور کرے گا. تو میرے بھائیو, رب سے دعا مانگنا چاہیے کیونکہ رب نے حکم دیا ہے, لیکن شرط یہ ہے ڈائریکٹ رب سے مانگا جائے, غیر شرعی واسطے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, غیر شرعی واسطے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ ڈائریکٹ سننے والا ہے. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو عقیدہ رکھتے ہیں قبر میں پڑا ہوا مردہ بغیر واسطے وسیلے کے سن سکتا ہے, اور جو اللہ زندہ شہرک سے قریب ہے وہ بغیر واسطے وسیلے کے دعا نہیں سن سکتا. کتنا گھٹیا اور کتنا خلاف عقل عقیدہ ہے میرے بھائیو. غیر شرعی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ رب کو پکاریے, رب سننے والا ہے. ابراہیم نے رب کو پکارا, رب هب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دے. اللہ نے ابراہیم کی شکل, اللہ نے اسماعیل کی شکل میں اولاد عطا فرمائی. زکریا نے پکارا کہ اللہ اولاد دے دے, اللہ نے یحییٰ کی شکل میں اولاد عطا فرمائی. ایوب علیہ السلام کئی سال تک بیمار رہے, ایک دن کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اللہ نے شفا دی, صحت و تندرستی دی. اسی طرح یونس علیہ السلام تین اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں, مچھلی کا اندھیرا, پیٹ کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے پکار سن لی, سب نے ڈائریکٹ رب کو پکارا, اللہ نے سب کی سنی اور سب کی دعائیں قبول کی, مشکلیں دور کی. وہی اللہ ہماری بھی سنے گا. اب جو ہم لوگوں کے سامنے بولتے پھر رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے, اس کا ریزن کیا ہے؟ اپنی کمائی کو دیکھو کہ ہم کیا کما رہے ہیں. دوسروں کے مکان ہڑپ کر کے, دکان ہڑپ کر کے, کھیت ہڑپ کر کے, گھروں کو ہڑپ کر کے, دوسروں کی جائیداد کو ہڑپ کر کے کما رہے ہیں. بڈی, سود, بیاج, ان کے ذریعے ہم کما رہے ہیں. جوا ہم کھیل رہے ہیں, لاٹری کا پیسہ ہم استعمال کرتے ہیں. جو حرام چیزیں ہیں, جو چیز حرام ہے اس کی بے بھی, اس کی تجارت بھی حرام ہے. گٹکا ہم بیچتے ہیں, سگریٹ ہم بیچتے ہیں, نشیلی چیزیں گرچہ ہم خود نہیں کھاتے لیکن کئی مسلمان بیچ رہے ہیں. یہ سارے کام جب تک نہیں چھوڑیں گے یہ سارے حرام کمائی. مسجد عائشہ بدر کیا, خانہ کعبہ کے اندر ہی بیٹھ کر آپ دعا کریں گے, اللہ قبول نہیں کرے گا. حرام خور اگر خانہ کعبہ میں بیٹھ کر بھی رب کو پکارے گا, اللہ قبول نہیں کرے گا, کیونکہ اکل حرام سے اجتناب وہ چابی ہے جس کے بغیر قبولیت دعا کا دروازہ نہیں کھلتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. پھر نبی نے 2 آیتیں تلاوت کی, اس کے بعد فرمایا کہ ایک آدمی لمبے سفر پر نکلا ہے اور اس کے بال پرا گندا ہے, بکھرے ہوئے ہیں, اس کا لباس گندا ہے, وہ میدان میں بیٹھتا ہے, یمد یدیہ الی السماء, دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور کہتا ہے
یا ربی اے میرے رب. نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمَهُ حرام وَمَشْرَبَهُ حرام وَمَلْبَسَهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. نبی نے فرمایا اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کی پرورش حرام کی. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. اللہ دعا قبول کرے تو کیسے کرے؟ تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے حرام خور کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے. اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ضرور ہمارے اندر کمی ہے. اپنی کمائی کو دیکھیے، جائز طریقے سے حلال طریقے سے کما رہے ہیں نہیں کما رہے ہیں، حرام طریقے سے کما رہے ہیں تو اللہ یہاں کیا خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے دعا مانگے اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ حرام خور کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. یہ نبی کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، اس رمضان سے یا ہر رمضان سے فائدہ اٹھانے کا ایک بہترین ذریعہ شب قدر کی تلاش ہے. شب قدر کی ناقدری مت کیجیے، اس کی بے قدری مت کیجیے. شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. اگر آپ نے شب قدر کو پا لیا تو آپ کو بہت زیادہ ثواب، یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. لیکن اس کی بھی ناقدری کر رہے ہیں لوگ. ایک ہی کو پکڑ کر بیٹھتے ہیں کہ صرف 27ویں کی رات ہی شب قدر کی رات ہے. شب معراج کا کوئی ثبوت نہیں، شب برات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. وہاں پر نہیں جاگنا ہے، لوگ جاگتے ہیں. یہاں پر تاپ راتوں میں جاگنا ہے لیکن لوگ نہیں جاگتے ہیں، پکڑ کر بیٹھتے ہیں. 27ویں کی رات ہی شب قدر ہے. اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کے تاپ راتوں میں اسے تلاش کرو. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں میں اسے ڈھونڈنا ہے. اگر مل گئے، کامیاب ہو گئے تو کتنا ثواب ملے گا. اور نبی نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جو آدمی شب قدر میں اہتمام کرتا ہے، اسے تلاش کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، جہاں جس حدیث میں آیا ہے کہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اس سے مطلب چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہے. آپ کسی کا مرڈر کیے ہیں، آپ کسی کے مکان پر قبضہ کیے ہیں، آپ کسی پر ظلم کیے ہیں، آپ کسی کا مال چوری کیے ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، خصوصی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں. جس حدیث میں آیا کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے مراد چھوٹے موٹے گناہ ہے. تو شب قدر میں جاگنے کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن صحیح معنوں میں اسے جاگنا، صحیح معنوں میں شب قدر میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں جاگتے ہیں، کس طرح خاموش بیٹھے رہتے ہیں، کچھ کام نہیں، نہ ذکر و اذکار، نہ تسبیح و تہلیل، نہ دعا مناجات، سوتے رہتے ہیں یا اٹھ کو بیٹھتے ہیں. ابھی تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل فیس بک وغیرہ کھول کر کے، واٹس ایپ وغیرہ کھول کر کے بیٹھتے ہیں. یا نہیں تو تھوڑی دیر کو جو ہے ہوٹلوں میں جا کر کے چائے نوشی کرتے ہیں، اور چائے نوشی کرنے سے پہلے یا بعد میں پھونکتے بھی ہیں. شب قدر میں کیا ہے فضیلت؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا. یہ وہ رات ہے جس میں روح الامین بھی نازل ہوتے ہیں، فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں. اتنے مقدس ہستیاں آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ سگریٹ، بیڑی، گٹکا، قینی، تمباکو کی بدبو لے کر کے مسجد میں آ رہے ہیں. کتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو. اس لیے میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے. ہماری منہ میں بدبو اس وقت ہرگز نہیں ہونا چاہیے. پاک منہ سے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہیے. قیام اللیل کا اہتمام کیجیے، تسبیح پڑھیے، قرآن پڑھیے. اور بیانات کا سلسلہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں گلبرگہ، بیدر وغیرہ میں، حیدرآباد میں چلا ہوا ہے، لیکن اسلاف اس کو بہتر نہیں جانتے تھے. آپ ادر کنٹریز میں دیکھیے، سعودی عرب وغیرہ میں دیکھیے، جیسے ہم بھی دیکھیں، گزشتہ سال الحمدللہ پورا رمضان وہیں پر گزارے ہیں. اس کا کوئی تصور ہی نہیں تقریر وغیرہ کرنے کا، لیکن چونکہ ابھی یہاں پر عادت نہیں ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں. لیکن پوری رات تقریر کرنا یہ غلط ہے. اہل حدیث علماء نے اس سے روکا ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور شب قدر کو پانے کا بہترین ذریعہ اعتکاف کرنا ہے. اعتکاف جو آدمی کرتا ہے انشاءاللہ وہ شب قدر کو پا لیتا ہے. اور اسی طرح اللہ نے جن کو استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ رمضان کے مہینے میں عمرہ ضرور کرے، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج و عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. بڑی فضیلت ہے.
جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ عمرہ کرنا چاہیے. اسی طرح دل کھول کر کے صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے. غریبوں، مسکینوں، یتیموں، محتاجوں، ضرورت مندوں پر دل کھول کر کے صدقہ کیجیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے. اسی طرح ہمارے اسلاف بھی سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، صدقہ و خیرات ضرور کیجیے، اسے برباد مت کیجیے. برباد کیسے کر رہے ہیں؟ ہم غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، مریضوں کو جو علاج کرائیں، لیکن ساتھ میں فوٹوز لیتے ہیں. فوٹوز لے کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں یا اخبارات میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے غریب بھائیوں اور بہنوں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. ایسا کام مت کیجیے. آپ پیسے دے کر کے، صدقہ و خیرات کر کے کسی کا دل مت دکھائیے. نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے فوٹو، ویڈیوگرافی، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. ریاکاری سے، احسان جتلانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہوتی ہے. اسی طرح اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہے. لیکن درود وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہے، میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان بنگلہ دیش، یہ درود نہیں چلتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے جو درود سکھایا ہے وہی درود ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. روزہ رکھنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، تسبیح و تحلیل کرنے کی، دعا مناجات کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی، تراویح کا اہتمام کرنے کی، ہر قسم کی عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. لاپرواہی سے، سستی سے، غفلت سے ہمیں بچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.